اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم والوں کو یہ ایک قصہ سنا، نبأ الذی آتیناہ آیاتنا، اس بندے کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، جنہیں ہم نے کتابوں کا علم دیا تھا، اور جو بھی وہ دعا کرتا تھا اللہ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اس میں اعظم اس کے ساتھ وہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ وہ بلعام بن باعور، جس کا نام لکھا ہے مفسرین نے بلعام بن باعور، اللہ کریم نے اس کو آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ہماری آیات سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جب اس نے ہماری آیات کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، شیطان اس کے ایسا پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اگر وہ شیطان اس کے پیچھے نہ لگتا، ہماری آیات کو وہ نہ چھوڑتا، اللہ فرماتے ہیں لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اس کو اور زیادہ بلند مرتبے عطا کر دیتے۔ اگر وہ اسی طرح قائم رہتا تو ہم اس کو اور زیادہ بلند کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو دنیا کا ہو کے رہ گیا، وہ تو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، اپنی خواہش اور اپنی من مانیوں کے پیچھے چلا، اور جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے وہ اس اپنی خواہش کو معبود بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ اور جگہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے آپ نے اس بندے کو الہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے، مرضی آتی ہے اسی طرح کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اس کے اوپر نہیں چلتا۔ خواہش کی اتباع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں اَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو اتباع خواہش کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ اس بندے نے بھی اپنی خواہش کی اتباع کی، اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ آگے اس کی مثال اللہ دیتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل تترکہ یلہث، اگر تو اس پہ حملہ کرے تب بھی ہانپے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپتا ہے، اس کی بھی مثال اسی طرح بن گئی ہے۔ یہ وہ آدمی، پہلے اس کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، آیات الہیہ کا علم رکھنے والا، جس کی وجہ سے اللہ نے بڑا رتبہ اس کو عطا کیا، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑے اونچے مقام اور مرتبے والا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر
جبارین قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے اس قوم کی طرف گئے۔ جب یہ ادھر سے جانے لگے، ادھر سے جبارین قوم کو فکر ہوئی کہ قوم فرعون بھی غرق ہو گئی ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور موسیٰ پیغمبر کے ساتھ بڑی تعداد ہے، بنی اسرائیل کی بہت بڑا لشکر ہے ان کا، ہم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے اس بلعم بن باور کے پاس آئے اور کہنے لگے تو بد دعا کر کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے اور اللہ ہمیں ان پہ غالب کر دے۔ پہلے اس نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندو یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں موسیٰ پیغمبر کے بارے میں زبان سے کوئی بات بد دعا کی نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں، اللہ کی امداد ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس لیے موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کوئی بد دعا کے لفظ نہیں نکال سکتا۔ اس کو یقین تھا اگر میں نے کوئی بد دعا کے جملے نکالے تو میری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، مگر قوم والے اس پہ بڑا اصرار کرتے ہیں، بڑی منتیں کرتے ہیں، دیکھ صحیح یہ آ گئے تو انہوں نے ہمیں ملک سے بھی نکال دینا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، لہٰذا مہربانی کر بد دعا کر، تیری کوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، زبان سے تو کہہ تو دے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بد دعا کر دے۔ مگر اس نے کہا نہیں، چلے جاؤ، میں موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے بڑا اصرار کیا، بڑا زور دیا، بڑا مجبور کیا، اس کے بعد کہنے لگا چلو میں معلوم کروں گا کہ اللہ پاک مجھے اجازت دیتے ہیں تو نہیں دیتے، پہلے میں پتہ کروں گا اپنے معلومات کے ذریعے۔ اس نے استخارہ کیا، یا جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے مطابق اس نے معلوم کیا، مگر اسے جواب ملا کہ میرے پیغمبر کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ پیغمبر کے بارے میں تیری زبان سے کوئی بد دعا کا جملہ نہ نکلے، میں خدا برداشت نہیں کروں گا۔ پھر یہ ان کو کہتا ہے میں مجبور ہوں، مجھے حکم یہی ملا ہے کہ موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کر سکتا، مہربانی کرو چلے جاؤ، میں کوئی بات زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے بہت بڑا ایک رشوت کا، ایک اسے رشوت دینے کا انہوں نے کہا، بہت بڑا تحفہ انہوں نے اس کو دیا، جس کے بارے کے اندر علماء نے لکھا ہے، مفسرین کہتے ہیں بہت بڑی رشوت تھی، حتیٰ کہ اس کی بیوی نے بھی کہہ دیا کہ اتنی بڑی رشوت مل رہی ہے، تو نے زبان سے بات کہنی ہے، کہہ دینا، تو کام ان کا کر دے، اتنا بڑا فائدہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّهُ اخلد الی الارض، یہ بھی دنیا کی طرف مائل ہو گیا، بیوی کی بات اس نے مان لی، بیوی کی بات، بسا اوقات بیویاں بھی اسی طرح کرتی ہیں، بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے ذہین آدمیوں کی عقل کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ ایک بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے اور عورت بڑے بڑے عقل مند آدمیوں کے عقل کو بھی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بیویاں عطا فرمائے۔ آمین۔ عورت کے مشورہ دیا، کہہ دے تو بات زبان سے، اتنی بڑی دولت تمہارے ہاتھ آ رہی ہے، بس اتنی بات تھی کہ اس نے بد دعائیہ جملے نکالے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ کی قدرت دیکھو، جو بد دعا موسیٰ پیغمبر کے بارے میں کرتا ہے وہی بد دعا اپنے لیے نکل رہی ہے۔ قوم والے چیخ اٹھے، یہ تو ہمیں بد دعا کر رہا ہے، ہم نے تجھے موسیٰ پیغمبر کے بارے میں بد دعا کا کہا تھا۔ وہ چیختے اور چلانے لگے، مگر یہ کہتا ہے میں کیا کروں، مجبور ہوں،
میرے بس میں کچھ نہیں ہے، کرتا تو ان کو بد دعا ہوں، مگر میری زبان ادھر نہیں چلتی، میری زبان اپنے خلاف چل رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہو گئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے دنیا میں بھی اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا، وہ اس کی دنیا بھی نہ رہی، آخرت بھی نہ رہی، زبان اس کی لٹکائی سینے تک، اور کتے کی طرح وہ چل رہا تھا، جیسے کتا چلتا ہے، یلتحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اسی طرح وہ ہانپنے لگ گیا۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ اس نے ہماری آیات کو چھوڑ دیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور گمراہوں میں سے ہو کے رہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کریم کی آیات کو بڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑی رکھے، جب بھی کوئی آزمائش آئے اللہ پاک سے استقامت بندہ مانگتا رہ جائے، اللہ مجھے آزمائش میں کامیاب کرنا، مجھے امتحان میں کامیاب کرنا، اور ہر وقت یہی دعا ہونی چاہیے، اللہ مجھے دین پہ استقامت نصیب فرما دینا اور میری مدد تو کرنا، ورنہ میرا حال یہ ہے تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں کبھی بچ نہیں سکتا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔